بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی پہلی رات اللہ کی رحمتوں کے خاص نزول کی گھڑی ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے ایک ایسا پر اثر روحانی عمل پیش کر رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدلنے اور رزق کے بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، بلکہ ہر لا علاج بیماری سے کامل شفا اور نجات کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو، آپ نے پورے یقین، کامل اور سچے دل کے ساتھ اس خاص عمل کو بجا لانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں، خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ کی گئی دعا پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات کو بھی ٹالنے کی قوت رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ دیکھنے کی سعادت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ یاد رکھے، عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی پریشانیوں سے بوجھل ہے، اگر آپ قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جیسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص تحفہ ہے۔ اور ذرا سوچیں، یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں ہر رات افطاری کے وقت لاکھوں گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے اور رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے۔ سچے دل سے پکارنے والے کو مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے قرآن کی تلاوت اور صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحابہ اکرام اس مہینے کی آمد پر اس قدر خوش ہوتے تھے، اپنی تمام توجہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو سوائے سوئے ہوئے نصیبوں جگانے کے لیے آتا ہے، اور اسی مہینے میں قرآن پاک کی نزول کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے کائنات کے نور سے بھر دیا۔ اب ذرا ایک واقعے پر غور کریں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو آزاد فرما دیتے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے، رزق کا مسئلہ ہو یا بیماری۔ یاد رکھیں، اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہم مانگنے میں ہی کوتاہی کرتے ہیں۔ جب آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں تو یہ سمجھیں، یہ آپ کی بخشش کا پروانہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، رمضان المبارک نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اب بھی اپنے آنسوؤں سے ندامت کا پانی نہ دیا تو رحمت کے فصل کیسے کاٹیں گے؟ تصور کریں اس لمحے کا جب رمضان مبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے اور آسمان سے پکارا جاتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اے برائی کے طالب رک جا۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم دنیاوی فائدوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے
ملنے والی اس عظیم مغفرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل میں طاری ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ یا اللہ میں اپنی زندگی غفلت میں گزاری لیکن اب تیری رحمت کے دروازے پر حاضر ہوں۔ ناظرین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی چابی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب مسجدیں آباد اور گھر اللہ کے ذکر سے منور ہوتے ہوں گے۔ آج ہم پر پریشانیاں اس لیے ہیں ہم نے ان بابرکت راتوں کو لایانی کاموں میں ضائع کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، بہترین رزق سکون قلب، ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کا حل اللہ کے طرف سے رجوع کرنے میں ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی افطاری کے وقت مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ یہ ایک سچا قصہ ہے۔ یہ ایک شخص جو معاشی طور پر بہت تنگ دست تھا، اس نے رمضان المبارک کی پہلی رات سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اسے وہاں سے عطا کیا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے اتنے ہی تیزی سے آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا، جو رحمت کے بانٹنے کے وقت غافل رہا وہ محروم رہا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی شکر گزار بن جائیں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی ہے، دعا اور روزے کے آداب میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں۔ اس ماہ کی فضیلت یہ ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا ثمرہ سناتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں یہ موقع ملا اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ والحمد وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد کریں۔ بہت سے لوگ غلہ کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، رمضان دلوں کی سختی کو ختم کر کے اسے دعا کے قابل بناتا ہے۔ جب آپ چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی پکار عرش تک پہنچے گی۔ رزق کے حوالے سے پکا یقین رکھیں، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ بیماری کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم سے شفا شاف مل کر رہتی ہے۔ اب توجہ فرمائیں، کیوں کہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم رمضان المبارک میں اپنی کمائی کو پاک کریں اور حرام سے بچیں، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی سے دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رمضان المبارک میں استغفار کی کثرت کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے اللہ نے مہینہ کیوں دیا؟ تاکہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار سکیں۔ یہ غریب کسان کی طرح اللہ کے سامنے عاجزی کریں، جس نے بنجر زمین پر کھڑے ہو کر اپنے مالک سے بارش مانگی اور اس کی
نے بادلوں کو بلایا، اسی طرح ایک مجبور ماں جس نے رمضان کی مبارک راتوں میں اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرمائی، یہ سب قرآن اور ذکر کی برکتیں ہیں۔ رمضان مبارک کا چاند ایک پیغام ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ جو اس مہینے میں بھی سستی کرے گا وہ واقعی محروم ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورۃ الاخلاص کا ورد اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے پکا ہوگا تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ پریشانیاں عارضی ہیں لیکن اللہ کا ذکر دائمی سکون ہے۔ رمضان کا یہ چاند پکار رہا ہے، اے انسان اب بھی پلٹ آ، تیری توبہ کا انتظار ہے۔ درود پاک کی کثرت سے اپنے چہرے اور روح کو منور کرے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر دوسروں کے لیے خیر مانگے تاکہ فرشتے آپ کے لیے خیر کی دعا کریں۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں کیونکہ صلہ رحمی رزق کو بڑھاتی ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں روزانہ 100 بار استغفار پڑھیں، یہ بندشوں کو توڑ دے گا۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج ناممکن لگتا ہے اس کے لیے اللہ کا ڈر کھٹکھٹائے، آپ کی تڑپ میں اثر ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ وہ پل ہے جو بندے کو رب سے ملاتا ہے۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔ کسی کو ایک کھجور سے افطار کروانا بھی بڑے اجر کا ثواب ہے۔ ذرا سوچیں کتنے لوگ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے، اس کی قدر کریں۔ اس بابرکت رات میں جب نیا چاند دیکھے تو عہد کریں، میں اللہ کا فرما بردار بنوں گا۔ وہ بھوک مبارک ہے جو اللہ کی یاد میں ہو۔ رمضان کی فضیلت پر حدیث ہے، جس نے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رزق میں برکت کے لیے سچائی اختیار کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے چاند کی پہلی رات 70 بار یا سلام پڑھ کر دم کرنا بہت مجرب ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ آپ کے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ رمضان کا چاند وہ چابی ہے جو بند قسمت کو کھول دیتی ہے۔ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ اکرام اس مہینے کی برکتوں کی گرویدہ تھے۔ ناظرین اب وہ مبارک عمل نوٹ فرمائیں۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 313 مرتبہ یا رزاق یا وہاب یا واسع کا ورد کریں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ کی قسم رمضان کی یہ پہلی رات اتنی مبارک ہے، اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اپنی جھولی پھیلائیں کیونکہ وہ کریم ذات دینے کو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رزق میں وسعت کے لیے اس رات کے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں۔ یہ مہینہ نفس کو پاک کرنے کا ہے۔ توبہ کا ایسا سلسلہ شروع کریں آپ کا دل نور سے بھر جائے۔ خوش نصیب ہے وہ جو چاند دیکھتے ہی اپنے رب کو راضی کر لے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے پانی پر دم کر کے پینا شفا کا ذریعہ ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔